بسم اللہ الرحمن الرحیم. Etymology of language اور اس کی چند ایک اور اصطلاحات اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں اصطلاحات لغات کی اشتقاقی ڈکشنری. اب تھوڑے سے فنی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اضافے کیے جا رہے ہیں کہ یہ تو ہم سرخ رنگ جو ہے کافی اسباق میں ہم استعمال کر چکے ہیں. یہ ابدال کے لیے ہے، یعنی عربی سے بدلی ہوئی جو عجمی شکلیں ہیں ان کے لیے سرخ رنگ استعمال کیا ہے، اور عربی اصل جو ہے اس کے لیے نیلا رنگ استعمال کیا ہے، نیلا. اور جو حذف ہو جاتے ہیں، حروف جو حذف ہو جاتے ہیں، جیسے اوراد میں سے واو جو ہے، ریڈ کے لیے واو جو ہے اس میں سے حذف ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ رنگ استعمال کیا ہے، گرے رنگ استعمال کیا ہے. تو جو حروف زائد آ جاتے ہیں ان کے لیے میجنٹا رنگ یہ استعمال کیا ہے، تاکہ اس کے ساتھ ایک اور اختراع ہم نے اختیار کی ہے، وہ یہ کہ اردو الفاظ جو ہیں ان کا رومن میں تلفظ لکھ دیا ہے، اور انگلش الفاظ جو ہیں ان کا اردو تلفظ اردو رسم الخط میں لکھ دیا گیا ہے. اب اردو رسم الخط فارسی کے لیے بھی پڑھنا آسان ہے، قدر چاندے کا حروف ہیں ان میں جو خالص اردو کے ہیں، باقی حروف سے اندازہ وہ کر سکتا ہے، عربی والا بھی فارسی والا بھی اس سے پڑھ کر کے کچھ انگریزی کی مدد لے کر کچھ اردو کی مدد لے کر بات سمجھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اگر کوشش کی جائے. اب اس نشست میں ہم لسانیات کی چند ایک اصطلاحات جو ہیں ان کا ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو اردو زبان ہے اس کا ہم نے ایک غالباً ریڈ روز کے عنوان سے ایٹمالوجی آف ریڈ روز کے عنوان سے ہمارا لیسن گزرا ہے. وہاں ہم نے تفصیلاً یہ بتایا ہے کہ اردو لفظ جو ہے اس کی اصل اوراد ورد کی جمع ہے، لسانی اوراد. اب اس کو جو رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب انگلش لفظ جو ہے اس کے متعلق بھی ہم غالباً کہیں ذکر کر رہے ہیں. ذرا وضاحت کے لیے اس کو ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ اس کا مادہ جو ہے وہ نون جیم لام ہے، انجیل کا مادہ. انجیل کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل مقدس الہامی کتاب جو ہے اس کے ساتھ نسبت کے لیے، انجیل کے ساتھ نسبت کے لیے یا نسبتی ہم لگا دیتے ہیں، یہ ظاہر. تو اس کا مطلب ہے جو چیز بھی انجیل سے نسبت رکھتی ہے ان کو ہم انجیلی کہیں گے. انگریزی زبان بھی ایک قیاس ہے ہمارا کہ انجیل کی نسبت سے انجیلی یہ بگڑ کر کے
इंजीलिश, ये बिगड़ करके इंग्लिश का तलफ़ुज़ इख्तियार कर गई है। अब एक लफ्ज़ लैंग्वेज ज़बान के लिए, लिसान के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी असल नेट पर हमने देखा है तो मुख्तलिफ एक शजरा बताया गया है जो हमारे ख्यास के मुताबिक उसमें बड़ी सारी और गुंजाइश भी निकलती है। वहाँ हमने देखा है, लैंग्वेज भी देखी है विक्शनरी में, और लैंग्वेज देखी है एटिमोलॉजी ऑनलाइन में भी। अब लॉगी को लफ्ज़ अलॉजी लॉगी, जैसे एटिमोलॉजी में है लॉगी, एटमो लागी, लागी का लफ्ज़ जो है ये भी लोगस की बिगड़ी हुई शक्ल है, और लिंगुआ का लफ्ज़ जो है ये भी लुगत की लगव, यानी मादा जो है उसके बड़े करीब है। लुगत का मादा है लाम गैन वाव, ये लॉगी और लिंगुआ वगैरह, और लागी, लौचिया, लौचिया, लिंगू LANGUE और LINGUIST और लिंग्विन लिंग्विन LINGUISTA वगैरह, ये सारे के सारे लुगत की फरूआत। अब लुगत का माना अल-मुंजद में हर कौम का अपना मुस्तलिह कलाम, यानी हर कौम की ज़बान की डिक्शनरी। इसमें ये लुगात का LUGHT लुगात, ठीक है, इसमें ये ए जो है ये इजाफे के तौर पर आ गया। आगे एन जो है ये भी इजाफे के तौर पर आ गया, ये भी इजाफी है। ए एन का ये सौतिया जो है ये इजाफी है। आगे जी जो है ये गैन की बदली हुई शक्ल है, और दूसरा जी जो है ये ते की बदली हुई शक्ल है। तो इस हरूफ के बदलने से अंग्रेजी में जाकर लुगत जो है ये लगेज या लैंग्वेज का तलफ़ुज़ इख्तियार कर गई। अब इसी लुगत के ताब को अगर तनवीन दें तो ये लुगतुन, लुगतुन का तलफ़ुज़ इख्तियार कर लेती है। अब लुगतुन का गैन जो है ये एक्स में तब्दील कर दिया जाए और ता तनवीन के साथ पढ़ा जाए तो तुन का लफ्ज़ बनता है, सौतिया बनता है। अगर ता को सी से तब्दील दे तो कन, कन का सौतिया बनता है। सो लेक्सिकन का लफ्ज़ भी क़यास है कि इसी से लुगतन से बना है, और लिंगुआ और लागी और लोजिया और LOGIE लोजी और लेंगू LANGUE, और ये सारे के सारे सौतिये जो हैं ये इसी लुगत जिसका मादा है लाम गैन वाव, इससे बिगड़ कर बने हैं। अब एक लफ्ज़ अंग्रेजी में है ग्रामर, जिसका संस्कृति तलफ़ुज़ है कैलब, और इनका असली माखज़ है वो सर्फ है। सर्फ जो है इसका मादा है स्वाद रोफा SARFUN सर्फुन। अगर इसका हम तनवीन के साथ करें तो ये सर्फुन बनता है, मगर बगैर तनवीन के करें तो ये सर्फ, सर्फ का आवाज़ा देती है।
تو یہ صرف یہ ہے، یہ بگڑ کر کے سنسکرت میں کلپ کا تلفظ اختیار کر لیتی ہے، جس کا معنی ہے گرامر. اب تنوین کے ساتھ اس کو پڑھیں سرفن، تو سواد جو ہے یہ جی میں بدل جاتا ہے، را اسی طرح سلامت رہا. فن جو ہے یہ مر میں تبدیل ہو گیا، یہ فن جو ہے مر میں تبدیل ہو گیا. فا اور میم دونوں جو ہیں حروف شفویہ ہیں، سو دونوں باہم تبدیل ہو جاتے ہیں. تو سرفن بگڑ کر کے گرامر کا تلفظ اختیار کر لیتی ہے. اب ایک لفظ ہے سیبیلنٹ، انگریزی میں یہ اصطلاح ہے حروف صفیرہ کی، ایسے حروف جن کے ادا کرتے وقت سیدھی کی آواز نکلتی ہے. عربی میں ان کو صفیرہ یا صفیر کہتے ہیں، اور زا، سین اور صاد یہ حروف صفیرہ ہیں. اب ان کا سواد جو ہے وہ سین میں تبدیل ہوا یا انگریزی میں جا کر ایس میں تبدیل ہوا، اور فا جو ہے یہ بی میں تبدیل ہوا، اور را جو ہے یہ ایل میں تبدیل ہوا، اور تا جو ہے یہ اینٹ کی شخص کر لیتا ہے. تو یہ صفیرہ یہ بگڑ کر کے سبی لینٹ بنا. اب سٹوری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ہم عام ہو گیا، یہ سٹوری کا لفظ جو ہے یہ عام ہو گیا، اردو میں بھی بولا ہے، انگریزی کا یہ ٹھیک ہے. اور ہسٹری کا لفظ جو ہے یہ بھی عام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں تاریخ کو ہسٹری کہتے ہیں، ہاں بولا جاتا ہے. ہاں ٹیل کا لفظ جو ہے یہ اردو میں عام مروج نہیں ہے. سٹوری اور ہسٹری اور ٹیل یہ تینوں الفاظ جو ہے ان کی اصل استورہ یہ واحد ہے، جس کی جمع ہے اساطیر. استورہ کا معنی ہے کہانی یا من گھڑت بات. اس کا مادہ ہے سین پو راہ. یہی استور بگڑ کر کے ہسٹور آگے ہا جو ہے وہ یا میں تبدیل ہوا. یہ استوری ہسٹوری بن گیا. استوری کے وزن پر جا کر کے ہسٹوری بن گیا، اور الف یہاں حذف ہو گیا، باقی ستوری رہ گیا. تو یہ ستوری کے تلفظ پر جا کر انگریزی میں سٹوری بن گیا. اب الف سین دونوں کٹ گئے، سین کا مادہ کٹ گیا، باقی توئیں را رہ گیا. تو یہ توڑ جو ہے یہ تیل کے وزن پر جا کر ٹیل کا تلفظ اختیار کر گیا. تو تی میں را ایل میں تبدیل ہو گیا اور ٹیل کا تلفظ بن گیا. یہاں اضافی طور پر ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اینٹیک، قدیم یا پرانے کو انگریزی میں اینٹیک کہتے ہیں، اور اس کی اصل ہے عتیق، عین تو یا کاف، مادہ عین تا قوف، عتیق. یہاں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، عین کے بعد نون کا اضافہ کریں تو انتیک بن جاتا ہے. یہی انتیک جو ہے یہ اینٹیک میں بدلا. اب ایک اور لفظ عہد جو ہے اس کا انگریزی متبادل ہے ایج. اب اللہ کی مہربانی سے اگلے لیسن کے لیے ہم آپ حضرات کے سامنے
تھوڑی سی اختصار کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ میٹر بہت زیادہ ہے اللہ کی مہربانی سے. اس کے بعد صدر المصادر کا مرحلہ ہے، اور یہ جو چند ایک یہ والا جو سبق جو ہے یہ ہم نے اپنی دوسری کتاب جو ہے کتاب حذف و اضافہ اس میں سے سلیکٹ کیا ہے، اور چند ایک اور اسباق جو ہیں وہ بھی اسی میں سے لے کر کے ہم پھر ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ صدر المصادر کی طرف آئیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.